اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 29 اور 30 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے کھول دے، بالکل ہی کھول دینا، پھر تو پشیمان تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا۔ بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ رکوع وقضا ربک اللہ کا فیصلہ سنانے والا ہے کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے کیا آرڈر کیا ہے انسانوں کو۔ پہلا آرڈر والدین سے حسن سلوک، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں، مساکین، معاشرے کے کمزور پست لوگوں، پسماندہ لوگوں کے حقوق دینے کا، مسافروں کے حقوق دینے کی بات کی۔ اور اب اگلا خلق بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھو، پیسوں کی طرف ہاتھ بڑھے ہی نہ۔ تو یہاں اس سے منع کر دیا گیا کہ انسان کو اتنا بخیل نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ پیسے خرچ نہ کرے، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا رکھے۔ اس سے یہاں پر منع کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ اس بخل کے خلق کی علامت ہے کہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان وہاں پیسہ خرچ نہ کرے۔ دیکھیں پچھلی آیات میں یہ بات کہی گئی تھی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ مال کو بیجا خرچ نہ کرو، یعنی خرچ کرنا ہے، درست جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ اور اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، تو یہ بخل کی علامت ہے۔ تو اس سے منع کر دیا گیا کہ انسان اپنے ہاتھ کو اس جگہ پر نہ رکھے کہ اپنے پیسوں کو وہاں بازو کے نیچے چھپا کر اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لے کہ ہاتھ جو ہے پیسوں کی طرف جائے نہ، وہ وہاں گردن میں اٹکا رہے ہاتھ۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ نہ ہی اتنا کھول دے ہاتھ کہ پھر جو ہے تنگ دست ہو کر پریشان ہو کر بیٹھا رہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ انسان کی معاشی حالت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کا رزق کھول دیتا ہے، اور کبھی بعض مرتبہ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ رزق کی تنگی بھی ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، وہ کما نہیں سکتا، کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتا، تو ایسے میں کبھی حالات تنگ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ملکی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جہاں جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہو انسان اتنا ہی خرچ کرے، اس سے کم خرچ کرے نہ اس سے زیادہ خرچ کرے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے، یعنی نہ بخیل ہو نہ فضول خرچ ہو، ان دونوں کے درمیان جہاں پر ضرورت ہے، جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنا خرچ کرے۔ یہ نہ کرے کہ جہاں پر 100 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں فضول خرچ بن کر 500 روپے خرچ کر دے، اور جہاں 100 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بخیل بن کر 50 روپے خرچ کرے۔ اشیاء خریدتے وقت یا تو اتنی اعلیٰ کوالٹی کی چیز خریدے کہ برانڈڈ چیز خرید کر لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرنے کی طرف جائے کہ جی دیکھیں جی میں نے ایسی چیز خریدی ہے، جبکہ ویسی ہی معیار کی چیز مناسب قیمت میں بھی دستیاب ہے۔ اور یا پھر اتنی گھٹیا رذیل چیز خرید لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت اچھی چیز خریدنے کی دسترس دی ہے، اتنی ہلکی چیز خرید لے کہ وہ کچھ ہی دن چلے، یا وہ پہننے کی چیز ہو یا استعمال کی چیز ہو تو وہ استعمال میں مناسب نہ لگے۔ تو ان دونوں چیزوں کی طرف اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔
یہاں پر ایک اور بات سوچنے کی ضرورت ہے، انسان کی جتنی ایک ماہ کی آمدنی ہو، جتنی اس کی جیب خرچ ہو، انسان اس کو حکمت عملی سے چلائے۔ ایسے ہی جیسے ایک تنخواہ دار ہے یا ایک بندے کی مناسب معیشت ہے، اس کو اندازہ ہے کہ میرے پاس ایک مہینے میں کتنی آمدن ہوتی ہے اور میں اس میں سے کتنا خرچ کرتا ہوں، تو اسے بیلنس کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم، کوئی طالبہ جو ہے وہ اپنے ہاسٹل میں رہتی ہے، تو اب اس کے والدین جو اسے خرچہ دیتے ہیں، تو اب وہ اس خرچ کو ایک دم اڑا کر بیٹھ جائے، پہلے 5 دن میں ختم کر لے اور باقی 25 دن کبھی اس سے ادھار مانگ، کبھی اس سے ادھار مانگ، یہ عمل جو ہے اسے تنگ دست ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی برا خلق ہے کہ انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اعتدال سے خرچ کرے۔ جب وہ اعتدال سے خرچ کرے گا تو وہ پورا مہینہ ایک بیلنس سے آگے بڑھے گا، ایک مناسب طریقے سے آگے بڑھے گا، اور وہ مہینے کے کسی حصے میں بھی تنگ نہیں ہوگا کہ اب وہ خرچ کر کے تنگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور پھر جگہ جگہ وہ ہاتھ پھیلائے اور کبھی کسی کے پاس کوئی دے اور کبھی کوئی نہ دے۔ تو یہ انسان کی ذلت ہے کہ انسان بلا وجہ اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنے۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، ضرورت کی حالت میں اگر انسان کسی آگے ہاتھ پھیلائے تو اور بات ہے، لیکن ایک عزت دار آدمی، ایک کمانے والے آدمی پر ایسی کیفیت بہت ہی کم آتی ہے۔ ایسی کیفیت اس کے اوپر اس وقت آتی ہے کہ جب وہ لاپرواہی سے خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا کہ ہمیں جو بھی خرچ کرنا چاہیے وہ پوری احتیاط کے ساتھ ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے رزق کو ہمارے لیے کھول کر رکھے، ہمیں کبھی ایسی حالت میں نہ لے کر جائے کہ ہمارے اوپر رزق کی تنگی ہو، اور ہمارے اتنا کھلا ہاتھ رکھے کہ جو ضرورت مند آئے ہم اس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ہمارا ہاتھ اتنا کھلا ہو کہ ہم لوگوں کے مددگار بنیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے۔